وبرکاتہ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج کے اس سالانہ پروگرام میں جس موضوع کو لے کر حاضر اسٹیج ہوئی ہوں اس کا نام ہے حسد کا علاج۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا وتباغضوا ولا تقطعوا وكونوا عباد اللہ اخوان۔ اسلامی بھائیوں، حسد کہتے ہیں کسی پر انعام اور اس کی اچھی حالات کو دیکھ کر جلنا اور یہ آرزو کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے۔ مسلمان ساتھیوں، حسد ایک خطرناک بیماری ہے جس کا نتیجہ سخت تباہی و بربادی کے ہے، کیونکہ حسد سے آپسی تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں اور معاملات بگڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بیماری جاہلات تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حسد کا سر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خطرناک بیماری کے خلاف بہت ٹھوس موقف اختیار کیا۔ لا تحاسدوا، کہ تم ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ولا تدابروا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و نفرت اور آپس میں دشمنی نہ رکھو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ دل کو صاف رکھے۔ ایک مسلمان کے لیے کسی شخص کے ہاں پائے جانے والی نعمت کو پا لینے کی تمنا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے اس نعمت کا ختم ہونا نہ چاہیے اور نہ ہی اس شخص کے پاس موجود نعمت اور ہمدردی کو ناپسند کرے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ حسد دل کی بیماریوں میں بڑی خطرناک بیماری ہے اور دل کی بیماریوں کا علاج نفع بخش علم کے ذریعے ممکن ہے، اور حسد کی بیماریوں کے علاج نفع بخش علم یہ ہے کہ آپ اچھی طرح جان لیں کہ حسد نہ صرف آپس کے خوشگوار اور تعلقات کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، بلکہ اللہ کے ناراضگی اور گجب کا موجب بھی ہے۔ لیجیے ایک واقعہ سنیے۔ حسد کا چھوڑ دینا جنت میں جانے کا سبب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی اس پہاڑی راستے سے ایک اجنبی شخص نمودار ہوگا۔ چنانچہ ایک شخص نمودار ہوا جس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور اس نے اپنے جوتے اپنے بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھے تھے اور آ کر حاضرین کو سلام کیا۔ اگلے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی ارشاد فرمائی۔ چنانچہ پھر وہی شخص نمودار ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس اجنبی شخص کے پیچھے پیچھے چل دیے حتیٰ کہ اس کے گھر پہنچ گئے اور کہا، محترم، میرا اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا اور میں نے 3 دن تک والد کے گھر میں داخل نہ ہونے کی قسم کھا لی۔ اگر آپ مجھے 3 دن تک اپنے یہاں رہنے کی اجازت عطا فرمائی ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس شخص نے حامی بھر لی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے پاس 3 دن تک قیام پائے رہے، مگر انہوں نے اپنے میں زبان میں کوئی زیادہ شبد بیداری وغیرہ تو نہیں دیکھی۔ البتہ جب وہ اپنے بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور روزمرہ کی گفتگو میں بھی سوائے بھلائی کے کچھ بات نہ کرتے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں نے ان کے عمل اور صلح کو معمولی قسم کے عمل خیال کر لیتا۔ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، میرا اور والد صاحب کے درمیان کوئی جھگڑا وغیرہ تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں اس طرح فرماتے ہوئے سنا تو میرے دل میں آپ کے حالات جاننے کا شوق پیدا ہو گیا، لیکن میں نے آپ کو کوئی زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہیں پایا۔ آپ کے بارے میں جنت کی خوشخبری کا اصل ثواب کیا ہے؟ اس نے کہا، بھائی، میرے زندگی کے معاملات تو وہی ہیں جو آپ نے دیکھ لی۔ جب میں واپس جانے کے لیے پلٹا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلا لیا۔ یوں گوئے ہوئے آپ نے میری نیکی اور عبادت جو کچھ بھی دیکھی ہے اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے دھوکے اور فراڈ کی جگہ نہیں ہے، اور کسی مسلمان کو اللہ نے جو کچھ بھی خیر و بھلائی عطا رکھی ہے اس پر میرے دل میں کوئی حسد رنجش محسوس نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یہی وہ چیز ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حسد کی بری صفات کو چھوڑ دینا بہت عظیم استعان علم ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس ایسے شخص کے لیے بڑا اجر و ثواب اور یقیناً وہ جنتی ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں سے حسد کی برائیوں کو نکال دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انجام وفا کیا ہوگا سوچا نہیں کرتے، مومن کبھی حالات سے سودا نہیں کرتے۔ انجام وفا کیا ہوگا سوچا نہیں کرتے، مومن کبھی حالات سے سودا نہیں کرتے۔ یہ حوصلہ سکھایا ہے دین اسلام میں، اگر سر سجدے میں ہو تو
کی پرواہ نہیں کرتے، اگر سر سجدے میں ہو تو تلوار کی پرواہ نہیں کرتے۔ السلام علیکم